ویلکم بیک خواتین و حضرات. حنیف عباسی صاحب, پہلے تو آپ یہ بتائیں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر شخص کی اپنی اپنی, ہر ادارے کی اپنی اپنی حدود ہیں. اس حدود میں رہ کے اس نے کام کرنا ہے. اور جو بات ابھی انصار عباسی صاحب نے کی کہ میری لیڈرشپ نے یہ بات کہی ہے, میری لیڈرشپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. اور جو سپریم کورٹ کی اس میں ہاتھے میں چیز آتی ہے اور وہ جو فیصلہ کرتی ہے اس کو تو ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون نے مانا ہے اور اب بھی مانے گی. میں نے جو یہ کہا ہے کہ جو دیکھیں جی میری بات سن, میں سپریم کورٹ کے پاش ہونے کی بات ہی نہیں, میں نے کہا ہے دیکھیں جو ادارہ کسی کے ساتھ بھی, دیکھیں پاکستان آرمی اگر وہ اس ملک کے آئین کو توڑتی ہے, اس ملک کے آئین کو توڑتی ہے, ختم ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب 2 سال پہلے یہی آرمی کے یونیفارم میں پہنے ہوئے لوگ جب بازاروں میں نہیں نکلتے تھے, بازاروں میں جاتے تھے, تنقید کا نشانہ بنتے تھے. آج وہی آرمی کے لوگ ہیں جو سرحدوں پہ جانے دے رہے ہیں, لوگ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. میرا مقصد اب ریفریش کریں دوبارہ. ایک منٹ, یعنی آپ فوج کو کہہ رہے تھے؟ میں تمام اداروں کو کہہ رہا ہوں. فوج جو ایک دوسرے سے ٹکرائے گا وہ اس کی سروائیول ممکن نہیں ہوگی, جو بھی ٹکرائے. ایک چیز کلیریفائی کریں پلیز. سپریم کورٹ کا فیصلہ دینا 18 امینڈمنٹ کی 4-5 جو کلوزز تھی, وہ کیا جب فیصلہ دے گی اور آپ کی پسند کا فیصلہ نہ ہوا تو کیا وہ پاش ہونے والی بات ہوگی؟ یہ بات کی نہیں. بس ٹھیک ہے, میری بات سنیں. ہم نے پارلیمنٹ کے فیصلوں کو ہمیشہ مانا ہے, زبردست مانیں گے, لیکن جو بات میں نے کی جو عدالتی فیصلہ آیا اس کو ہم نے مانا ہے, اور کل بھی مانیں گے, آج بھی مانیں گے. پارلیمنٹ سے جو آپ کہہ رہے ہیں نا باقی فوج ٹکرائے یا کوئی ان ڈیموکریٹک فورسز, تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, یہ ہم آپ کو بتا دیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں نے آپ سے پہلے سوال پوچھا تھا آپ کی پارلیمنٹ کرتی کیا, آپ کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے میں آپ یہی سوال صبح اٹھے وہاں گئے, یہ خرچہ ہوا, یہ ہوا, آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوال میری بات سنیں. الحمدللہ ہم جو کرتے ہیں, جس علاقے سے جن نمائندگان کا تعلق ہے ان سے پوچھے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 18 ماہ اور 2 سال گزرے ہیں ان کو گزرنے دیں, اور 3 سال بھی باقی گزرنے دیں, اور پھر ان پارلیمنٹیرین سے بھی پوچھیں, اس لیڈرشپ سے بھی پوچھیں کہ اس ملک اور قوم کے لیے کیا کیا ہے. 11 سال تک ڈکٹیٹر اس ملک کے اوپر حکومت کرتا رہا, اس کو بھی پوچھتے تھے آپ یا نہیں پوچھتے تھے, کس انداز میں پوچھتے تھے, کس طریقے سے پوچھتے تھے. 11 سال والا تو آپ کے ساتھ تھا, 11 سال والا تو آپ کے ساتھ تھا, کیا ہو گیا؟ آپ 8 سال والے کی بات عرض کر دوں. دیکھیے ابھی اس وقت گورنمنٹ کے اوپر بہت تنقید آ رہی ہے کہ جی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اور وجہ ہے بالکل کیوں ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ. کسی نے بھی کہا ہے کہ جی مشرف کے ٹائم میں 1 واٹ بجلی کا ایڈ نہیں ہوا, نیشنل نہیں لکھا جا رہا, نہیں لکھا جا رہا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. جب روز آپ خود لکھتے رہے ہیں, آپ خود لکھ رہے ہیں, فوجی گورنمنٹ آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیشینز گن کر گئے, ہمیں صاف کرنے میں اتنے سال لگیں گے. یہ آتے ہیں, یہ کہتے ہیں فوجیوں کا ریکارڈ تو ہے, ہم گن صاف نہیں, وہ کہتے ہوئے آتے ہیں, وہ کہتے ہوئے آتے ہیں نا, وہ جب آتے ہیں تو کہتے ہوئے آتے ہیں. وہ آپ پہ ڈالتے ہیں, آپ ان پہ ڈالتے ہیں, وہ آپ پہ پھر کیا, پھر آپ نے یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے مشرف کر کے, مشرف کہتا تھا میاں صاحب کر کے چلے گئے. ایک پوائنٹ پہ بات, ایک چھوٹی سی بات جو اس میں یہ انہوں نے کہا کہ 18 کروڑ کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے. میں حنیف عباسی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جو 18th امینڈمنٹ پاس ہوئی ہے اس میں سے میڈیا نے جن چیزوں پہ کرٹیسائز کی ہے وہ کون سی ہیں؟ جی مجھے آپ 3 بتا دیں صرف. مجھے کرٹیسزم سے کیا تعلق ہے؟ پوری جو آپ کی جو مجھے یہ بتائیں نا, 95 آپ کو کرٹیسزم سے تعلق نہیں, آپ سیاستدان ہیں, ابھی میڈیا رائے عامہ کرٹیسائز کر رہی ہے. 95% جو 18th امینڈمنٹ ہے اس کو سب کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی ہے. میں کہہ رہا ہوں, انصار بھائی صاحب کہہ رہے ہیں, کامران صاحب بہت اچھی چیز ہے, 4 کلاسز